اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کرام، انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو، پریشان ہو، ہمدردی طلب کرتا ہوا نظر آ رہا ہو تو ایسا انسان ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناشکر انسان کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ مولا رب العزت نے ہمیں رزق دیا، عزت و وقار سے نوازا، ہمیں صحت و عافیت عطا کی، اور اس کے باوجود بھی ہم پریشان حالی کا اظہار کر رہے ہیں، دنیا سے مدد کو طلب کر رہے ہیں، تو یہ ناشکری ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھنا چاہیے: اپنوں میں خوش رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ لگانا۔ آج ہمارے اندر یہی دو بہت بڑی کمیاں ہیں۔ ہمارے جھگڑے اور فسادات آخر اپنوں ہی سے ہوتے ہیں، گھر گھر میں انتشار، ایک دوسرے سے آپس میں نفرت، بڑوں کا احترام نہیں، چھوٹوں سے محبت و پیار نہیں، اور اللہ رب العزت کے سوا ہم دوسروں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں بہت بڑی کمیاں ہمارے اندر ہیں۔ یقین مانیے بہت ہی خوش و خرم رہیں گے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں۔ اور حق یہ ہے کہ جو رب حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھانے پر قادر ہے، وہ بھلا ہماری مشکلوں کو خوشی میں تبدیل نہیں کر سکتا؟ یقیناً کرنے پر قادر ہے۔ ہمیں اس کی ذات گرامی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے تو وہ انسان بے فکر اور سکون میں رہتا ہے، جیسا کہ حضرات خاصان الہی رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ یوں تو زندگی میں مولا تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو سکون دیا، عافیت دی، صحت دی، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو عطا ہوئی ہے، اور وہ مقصد ہی انسان کو باقی مخلوق سے جدا اور بہتر بناتا ہے۔ انہی خصوصیات میں ایک خصوصیت انسان کو اعلیٰ اخلاق کا خود کو حامل بنانا ہے، یعنی انسان کو با اخلاق اور با کردار ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمیشہ ہر شخص سے اخلاق سے بات کیجیے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصائب، سب سے زیادہ پریشانیاں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کسی انسان سے تعلق باقی رہے یا نہ رہے، مگر اس کا احترام باقی رہنا چاہیے، خواہ وہ انسان کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مگر اس کا احترام دل میں باقی رہنا چاہیے۔ یہ انسان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ایسا انسان خاندانی شرافت کا حامل ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے کہ جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے، لہذا کسی کے لیے غلط الفاظ کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم میں شاندار دعا سکھائی گئی ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے۔ لہذا اپنے دلوں میں ہمیں ٹیڑھ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ محبت و اخلاق کا درس جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی دینا چاہیے، اپنے محلے میں بھی بانٹنا چاہیے، اپنے شہر میں بھی بانٹنا چاہیے، اور اس سب سے پہلے خود انسان کو با اخلاق اور با کردار ہونا چاہیے۔ انسان اگر اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لے تو بڑے بڑے مسائل بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ نمبر ایک، خاموشی۔ یہ خاموشی جو ہے نامناسب سوالات کا بہترین جواب ہے۔
کوئی انسان کتنا ہی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے مگر آپ اس کو جواب نہیں دے رہے ہیں تو یہ بہترین اس کا جواب ہے۔ اور دوسری مسکراہٹ، کیسے ہی مشکل حالات ہوں مسکراہٹ ان کا بہترین رد عمل ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو عطا کرو دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، کیونکہ کردار کا خوبصورت ہونا چہرے کے خوبصورت ہونے سے سینکڑوں گنا بہتر ہے۔ حدیث شریف ہے کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، یعنی اس کا قرض معاف کر دو، شاید کہ اللہ رب العزت بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ مولا رب العزت نے اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش فرما دی۔ پیارے عزیزوں، آج ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، اور یہ کمیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے خاندان میں بے چینی کا سبب بنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اعز و اقارب کے اندر بے چینی کا سبب بنے ہوتے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ باطل پرست اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک سائل نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تم کم نہیں ہوگے بلکہ تم اس وقت کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہن ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت سے گھبرانا۔ ارے مومن کو دنیا کی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی ہے، اور موت برحق ہے، اس سے کیا ڈرنا۔ موت کے بعد ہی تو ایک مومن کی حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وما علینا الا البلاغ۔